پاکستان پینل کوڈ کی ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم اس ویڈیو میں پاکستان پینل کوڈ کے چیپٹر 6 آف آفینسز اگینسٹ دی اسٹیٹ کے متعلق ریسرچ کے ساتھ اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں اور سیکشن وائز ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پینل کوڈ کے متعلق ہم نے باقاعدہ ویڈیو سیریز اسٹارٹ کی ہے، جس میں ہم پاکستان پینل کوڈ کے نہ صرف سیکشنز کو ریسرچ کر رہے ہیں بلکہ ان کا عمل درآمد جو کہ عدالتوں اور FIR میں ہوتا ہے، اس کے متعلق بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا نام ہے اورنگزیب اور اس ویڈیو چینل ڈاکٹرائن آف لا کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو موصول ہوتی رہے۔ اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ میری یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد پورا ہو سکے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکشن 120 بی تک باقاعدہ ریسرچ کے ساتھ اسٹڈی کی۔ اب ہم سیکشن 121 آف آفینسز اگینسٹ دا اسٹیٹ، مطلب ریاست کے خلاف جو اگر جرائم ہوتے ہیں تو ان کے خلاف جو سزائیں ہوں گی، ان جرائم کے متعلق ہم جو سزا کے سیکشنز ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں سیکشن 121 ویجنگ اور اٹیمپٹنگ ٹو ویج وار اور ابیٹنگ ویجنگ آف وار اگینسٹ پاکستان، ریاست پاکستان کے خلاف جنگ کا اعلان کرنا یا جنگ کی کوشش کرنا یا جنگ کی صورت میں مددگار ثابت ہونا۔ تو یہ جو جرم ہے اس کی ڈیفینیشن سیکشن 121 میں بتائی گئی ہے اور اس کی سزا بھی بالکل بتائی گئی ہے کہ whoever wages war against پاکستان، کہ کوئی بھی ریاست پاکستان کے خلاف اگر جنگ کا آغاز کرتا ہے اور attempts to wage such war، یا اس طرح کی کوشش کرتا ہے کہ ریاست پاکستان کے خلاف جنگ میں مدد کرے، اور abates the waging of such war، یا اس طرح کی سرگرمیوں میں مصروف ہے کہ ریاست پاکستان کے خلاف جنگ میں وہ سہولت کار کا کردار ادا کرے، shall be punished with death، تو اس کو سزا دی جائے گی، سزائے موت، اور imprisonment for life، یا عمر قید کی سزا سنائی جائے گی، and shall also be liable to fine، یا پھر جرمانے کی سزا بھی اس کے خلاف سنائی جائے گی، یا پھر نہیں بلکہ اس کے خلاف عمر قید کے ساتھ ساتھ جرمانے کی سزا بھی سنائی جائے گی۔ اس سیکشن میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی ریاست پاکستان کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے، طبلِ جنگ بجاتا ہے، تو وہ ریاست پاکستان کے خلاف جو اگر جنگ کا یا دشمنی کا آغاز کرتا ہے تو اس صورت میں وہ مجرم ہوگا اور اس کو سزائے موت یا پھر سزائے عمر قید کے ساتھ جرمانے کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ سیکشن باقاعدہ سویلین جو اگر دشمن ہوتے ہیں ریاست پاکستان کے، جو جنگ کا طبل بجاتے ہیں، تو یہ ان کے خلاف باقاعدہ عمل درآمد میں آتا ہے، اور یہ FIR میں ہمیشہ اگر کسی نے ریاست پاکستان کے خلاف غداری کی ہے، جنگ کا آغاز کیا ہے، یا اداروں یا اشخاص یا پھر ریاست کے کسی نمائندے، حکمران یا کسی بھی ریاست ادارے کے خلاف اگر اس نے جنگ کا اعلان کیا ہے، مثال کے طور پر کہ اگر کسی نے ایک اس طرح کی اسمبلی بنائی ہے یا پھر ایک گروپ بنایا ہے جو کہ ریاست کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہے، تو اس پر یہ سیکشن لاگو ہوگا۔ اب یہاں پر میں آپ کو مثالیں دے کر اس سیکشن کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ TTP تحریک طالبان پاکستان، جو کہ ایک کالعدم تنظیم ہے جس نے ریاست پاکستان کے خلاف باقاعدہ جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے، تو یہ غدار تنظیم، میں اس کو کہہ رہا ہوں غدار تنظیم، باقاعدہ سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں کہ یہ ریاست پاکستان کے خلاف جو اس تنظیم نے اپنی کارروائیاں کی ہیں، آغاز کیا ہے، یہ بالکل ہی ریاست کے خلاف ہے، ریاست پاکستان کے خلاف ہے۔ یہ اگر نام نہاد جو انہوں نے اپنا ایک جہاد بنایا ہوا ہے، ایک نظریہ بنایا ہے، اس پر عمل کر کے عمل پیرا ہو کر اور معصوم لوگوں کو خودکش یا پھر دوسرے ذرائع سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں، ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے آج پشاور میں بم بلاسٹ کیا گیا ان کی طرف سے، تو یہ بالکل ہی ریاست پاکستان کے خلاف ایک جنگ تصور ہوگی، اور اس میں
پھر جو مجرم ہیں ان کو سزائے موت یا پھر عمر قید کے ساتھ جرمانہ بھی لگایا جا سکتا ہے اس سیکشن کے تحت. یا پھر BLA بلوچ لبریشن آرمی یا جو دوسرے جو بھی اس طرح کے یا غلطاً تنظیمیں داعش ہو گئی یا کوئی بھی اگر ریاست پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتی ہیں تو ان کے خلاف یہ سیکشن عمل میں آئے گا. السٹریشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے جوائنز ان انسریکشن اگینسٹ پاکستان کہ کوئی پاکستان کے خلاف کسی مزاحمتی تنظیم کو جوائن کرتا ہے. اے ہیز کمیٹیڈ دا آفینس ڈیفائنڈ ان دس سیکشن کہ اے نے جو جرم بتایا گیا ہے وہ عمل کیا ہے اس پر. تو بڑھتے ہیں آگے سیکشن 121 اے کی جانب. سیکشن 121 اے کنسپائریسی ٹو کمٹ آفینسز پنشیبل بائی سیکشن 121 کہ اگر کوئی ریاست پاکستان کے خلاف اکسانے کے اقدامات کرے گا تو اس کے خلاف سیکشن 121 عمل میں آ جائے گا 121 کی ڈیفینیشن کے تحت. مطلب کہ چاہے خود اگر جنگ کرے یا جنگ کا آغاز کرے یا جنگ میں مدد کرے اور اس کے ساتھ ہی سیکشن 121 کے تحت اگر اس میں کنسپائریسی کرتا ہے کہ مطلب کسی کو بھڑکاتا ہے کسی کی مدد کرتا ہے تو اس صورت میں بھی سیکشن 121 عمل درآمد میں آئے گا. تو اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ whoever within or without Pakistan conspires to commit any of the offences punishable by section 121 کہ کوئی بھی شخص پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر جیسے الطاف حسین جس نے MQM کے ذریعے ایک ریاست پاکستان کے خلاف جنگ کا آغاز کیا اور نعرے لگوائے ریاست کے خلاف افواج کے خلاف پاک افواج کے خلاف تو اس طرح کے مجرم جو ہیں ان پر 121 کا اطلاق ہوگا. آر ٹو ڈپرائیو پاکستان آف دا sovereignty آف territories or of any part thereof or conspires to overwhelm by means of criminal force or the show of criminal force the federal government or any provincial government shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. کہ اگر کوئی ریاست پاکستان کے خلاف اقدامات کرتا ہے چاہے وہ کسی ایک وفاقی حکومت یا صوبے یا کسی بھی تنظیم کے ذریعے کسی بھی ریاستی ادارے کو اگر مفلوج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو سزائے موت یا پھر عمر قید اور اس کے ساتھ ہی جرمانے کی بھی سزا سنائی جا سکتی ہے. اور جو عمر قید کے ساتھ ساتھ اگر سزا کا تعین ہو تو 10 سال تک بھی سزا اس کو سنائی جا سکتی ہے کنسپائریسی کی صورت میں. Explanation to constitute a conspiracy under this section, it is no necessary that any act or illegal omission shall take place in pursuance thereof. کہ کنسپائریسی کے لیے یہ لازمی نہیں کہ جو عمل کیا گیا ہو وہ بالکل عمل میں آ جائے. کہ مطلب اگر کوئی غداری کرتا ہے مثال کے طور پر کوئی نعرے لگواتا ہے یا ریاست کے خلاف کوئی غیر قانونی سرگرمی کرتا ہے تو اس کے خلاف یہ سیکشن عمل میں آئے گا. یہاں پر بھی وہی مثال جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی حقوق کے نام پر حقوق مطلب حق لینے کی غرض سے اگر ریاست کے خلاف کارروائی کرے تو وہ بالکل ہی غلط ہوگا. اگر کسی تنظیم نے حملہ آور ہونا ہے ریاست پاکستان کے خلاف تو پھر وہ جرم تصور ہوگا اور اس کو 121 کے تحت سزا سنائی جا سکتی ہے یا 21A کے تحت. اگر کسی شخص انڈیویجول یا پھر اشخاص گروپس کی جانب سے اگر حقوق لینے ہیں تو قلم کے ذریعے حقوق لیے جا سکتے ہیں. باقاعدہ ایک اسٹرگل کے ذریعے حقوق لینا کوئی جرم نہیں ہے جس میں آپ حکومت کے خلاف یا مظالم کے خلاف لکھ سکتے ہیں پرنٹ الیکٹرانکس اور سوشل میڈیا پر. اس کے علاوہ اگر کوئی ہتھیار اٹھاتا ہے ریاست کے خلاف تو وہ پھر مجرم اور غدار تصور ہوگا اور پھر اس کی سزا 121A کے تحت ہوگی. میرا یہاں جو سمجھانے کا مقصد کہ آپ لوگوں کے لیے بالکل آسانی کرنا. اگر مجھ سے کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے
تو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا آپ سے، اور میں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی ہے کہ آپ کو مثال دے کر سمجھاؤں، اور جن تنظیموں کا میں نے نام لیا ہے، جن میں تحریک طالبان پاکستان، داعش یا جو بھی اس طرح کی غدار تنظیمیں ہیں جو ریاست پاکستان کے خلاف یا ریاست کو مفلوج یا کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو میں ان پر لعنت بھیجتا ہوں، اور اس سے اپنی ویڈیو کے ذریعے باقاعدہ دوسروں کی بھی ہمت افزائی کروں گا ان لوگوں کی کہ ریاست کے ساتھ محبت کریں، اور ریاست کے خلاف جنگ نہیں، امن کے ساتھ رہنے سے ہی فائدہ ہوگا۔ بڑھتے ہیں آگے، سیکشن 121 121 کلیکٹنگ آرمز ایٹسیٹرا with the intention of waging war against پاکستان کے خلاف جنگ کا آغاز کرنے کی نیت سے ہتھیار جمع کرنا یا اسلحہ بارود جمع کرنا ریاست کے خلاف، ریاست پاکستان کے خلاف جنگ کا آغاز کرنا جرم ہوگا، تو اس کی سزا یا اس کا تعین اس سیکشن 122 میں بیان کیا گیا ہے کہ whoever collects men، کہ اگر کوئی آدمیوں کو اکٹھا کرتا ہے، آرمز ہتھیار اور ایمونیشن یا پھر اسلحہ، اور ادروائز prepares to wage war with the intention of either waging or being prepared to wage war against پاکستان، کہ اس نیت سے کہ وہ ریاست کے خلاف اور ریاست پاکستان کے خلاف جنگ کرے گا یا جنگ کرنے کی غرض سے ہتھیار جمع کرتا ہے، shall be punished with imprisonment for life، تو اس کو عمر قید کی سزا سنائی جائے گی، اور imprisonment of either description for a term not exceeding 10 years and shall also be liable to fine، یا پھر اس کے خلاف اس کو جو سزا سنائی جائے گی وہ کم سے کم 10 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ ہی جرمانے کی بھی سزا ہوگی۔ تو مطلب ریاست پاکستان کے خلاف اگر کسی بھی قسم کی کارروائی، مسلح کارروائی کی نیت سے اگر ہتھیار جمع کیے جائیں، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، تو یہ جو جرم ہوگا اس کی سزا عمر قید یا کم سے کم 10 سال کی سزا کے ساتھ بھاری جرمانے کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سیکشن جو میں نے آپ کو بتائے 121، سیکشن 121، 122 اور 121A، ان کی FIR باقاعدہ درج ہوگی، پھر چارج فریم ہوگی، چارج فریم کے ساتھ سپلائی آف ڈاکیومنٹس ہوگی، سپلائی آف ڈاکیومنٹس کے ساتھ پھر ایویڈنس ہوگا، ایویڈنس کے بعد اسٹیٹمنٹ آف اکیوزڈ، اور اگر کوئی بھی درمیان میں اگر پروسیجر عدالت کرنا چاہے یا پارٹیز کی جانب سے کرنے کی اپلیکیشن دی جائے تو پھر وہ ہوگا، پھر بعد میں ججمنٹ سنائی جائے گی۔ تو مطلب یہ سیکشن FIR کی صورت میں بھی درج ہو سکتے ہیں، اور ان سیکشنز کے تحت عدالت میں باقاعدہ مقدمہ چلے گا۔ تو بڑھتے ہیں آگے، سیکشن 123 123 کنسیلنگ with intent to facilitate design to wage war، کہ ریاست کے خلاف، ریاست پاکستان کے خلاف جنگ کا آغاز کرنے کی نیت سے کوئی منصوبے سازی چھپ کر کوئی منصوبے سازی کرنا۔ اس سیکشن کو زیادہ ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں، اور ہمیں صرف اور صرف سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی ریاست پاکستان کے خلاف جنگ کا آغاز کرنے کی نیت سے اگر چھپ کر اور منصوبے تیار کرتا ہے تو یہ ریاست کے خلاف جرم تصور ہوگا، جو اس سیکشن 123 کے تحت باقاعدہ سزا کا قصوروار ہوگا، اور اس کے خلاف 123 کے تحت مقدمہ دائر کر کے اور اس کو ختم کر دیا جائے گا، یا پھر سزائے موت کے ساتھ ختم کر دیا جائے گا، یا پھر سزا سنائی جائے گی عمر 10 سال تک کی، اور اس کے ساتھ ہی جرمانہ بھی نافذ کیا جائے گا۔ سیکشن 123A کنڈیمنیشن آف دا کریشن آف دا اسٹیٹ اینڈ ایڈوکیسی آف ایبولیشن آف اٹس سوورینٹی۔ کنڈیمنیشن مطلب ریاست کی مذمت کرنا اور خود مختاری کا سے انکار کرنا، یہ جرم ہوگا۔ اچھا، میں یہاں پر اپنے ریاستی اداروں، جس میں ہمارے جو ریاستی ادارے ریاست پاکستان کے لا انفورسمنٹ ادارے ہیں، اس ویڈیو کے ذریعے ایک پیغام دینا چاہوں گا، کیونکہ آپ بھی جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں میری، تو میرا مشورہ ہوگا ان
ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جن میں ہمارے مخصوص ادارے ISI MI IB یا جو دوسرے دیگر ادارے ہیں FIA ہو گئی یا ڈسٹرکٹ پولیس ہو گئی یا جو بھی ادارے ریاست کے حق میں کام کر رہے ہیں، جو ریاست کو محفوظ رکھنے کی غرض سے کام کر رہے ہیں، دن رات اپنی توانائی صرف کر رہے ہیں، تو ان کو میرا مشورہ یہی ہوگا اس ویڈیو کے ذریعے کہ آپ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ نہ کریں. مطلب کہ آپ لوگوں کو اگر اٹھا کر ہیبیس کارپس میں چلے جاتے ہیں تو یہ غلط ہے. آپ ان کے خلاف FIR درج کر کے اور مقدمہ چلائیں. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ثبوت پروف یا پھر جو ریاست کے خلاف جنگ کرتے ہیں تو ان کے خلاف مقدمہ چلنا یا چلانا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہمیں انصاف کے ساتھ اس طرح کے مقدمات چلانے پڑیں گے، تبھی ہم جو مسنگ پرسنز کے کیسز ہیں ان کو ایزیلی فیس کر سکیں گے. ادروائز اگر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی ہے تو پھر اس صورت میں جو ریاست کے خلاف اگر کوئی گروہ ہے تو وہ پھر اپنے فوائد زیادہ حاصل کر لیتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کو اکسانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ریاستی ادارے یا افواج یا لا انفورسمنٹ ایجنسی ظلم کر رہی ہیں. حالانکہ یہ بالکل ہی غلط تصور ہے، لیکن اس کو ہتھی مل جاتی ہے تب جب مسنگ پرسن کے کیسز آگے آتے ہیں. تو بہرحال مزید میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ بڑھتے ہیں ہم اس ویڈیو سیریز کی جانب واپس. اگر آپ کو کوئی سجیشن یا آبجیکشن یا کوئی بھی قسم کی ایڈوائز اگر آپ کرنا چاہیں تو مجھے اس کمنٹ سیکشن میں آپ لازمی بتائیے گا. اگر آپ کو کوئی بات ناگوار گزری ہو کسی کو بھی تو میں معذرت چاہتا ہوں، اور میرا مقصد صرف اور صرف قانون کو کلیئر کرنا اور جو میں نے اپنے جذبات احساسات آپ کے ساتھ شیئر کیے، کیونکہ میں ایک نہ صرف محب وطن الفاظ بلکہ عمل کے ساتھ بھی ہونا چاہتا ہوں. بہرحال بڑھتے ہیں آگے. سیکشن 123B ڈیفائلنگ اور ان آتھورائزڈلی ریموونگ دا نیشنل فلیگ آف پاکستان فرام گورنمنٹ بلڈنگس. ریاست پاکستان کے عمارتوں سے پاکستانی جھنڈے کو اتارنا یا پھینکنا یا نیچے جھکانا یا اس طرح کے اقدامات کرنے کا جرم. Whoever deliberately defile the national flag of Pakistan or unauthorizedly removes it from any buildings, premises, vehicle or other property of government shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. کہ اگر کوئی ریاست پاکستان کے جھنڈے جو جھنڈا ریاست پاکستان کا ہے اس کو غیر قانونی طریقے سے یا غلط ارادے سے بغیر اجازت کے بغیر اتھارٹی کے ہٹاتا ہے کسی بلڈنگ سے، کسی گاڑی سے، یا توہین کرتا ہے جھنڈے کی کسی گورنمنٹ ادارے سے یا پراپرٹی ملکیت سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے یا ہٹا دیتا ہے، تو اس صورت میں 3 سال تک کی سزا یا پھر جرمانہ یا دونوں سزا اور جرمانہ ہو سکتے ہیں. سیکشن 124A 124 124 assaulting president, governor, etc. with intention to compel or restrain the exercise of any lawful power. صدر مملکت، گورنر یا اس طرح کے کوئی پبلک اتھارٹی جو کہ ریاست پاکستان کی طرف سے اختیارات دیے گئے ہیں ان کو استعمال کرنے سے اگر کوئی روکنے کی یا پابند کرنے کی غرض سے کوئی جرم کیا جائے تو اس کی سزا کچھ اس طرح سے ہوگی کہ whoever with the intention of including or compelling the President of Pakistan or the Governor of any province to exercise or refrain from exercise in any manner of the lawful powers of the President or Governor assaults or wrongfully restrains or attempts wrongfully to restrain. اس سیکشن کو میں آپ کو ایزیلی بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی صدر مملکت، گورنر یا اس طرح کے کوئی اگر اتھارٹی ہو جو کہ ریاست کی طرف سے اختیارات دیے گئے ہوں اور ان کو استعمال کرنے کی غرض سے کوئی صدر مملکت، گورنر یا کسی اعلیٰ اتھارٹی یا کوئی بھی ادارے کو روکتا ہے تو اس صورت میں اس کی جو سزا ہوگی وہ 7 سال تک ہوگی. اس کے علاوہ جرمانہ بھی لگایا جا سکتا ہے. اب صدر
اگر کوئی صدر کے نمائندے صدر کو یا صدر کے نمائندے کو یا ایسا صدر کا نمائندہ جو کہ اپنے اختیارات صدر کے بعد اس نمائندے کو دیے گئے وہ اپنے اختیارات کسی اور کو دیتا ہے، گورنر یا گورنر کے نمائندے یا گورنر کے نمائندے کو اگر اختیارات استعمال کرنے سے روکتا ہے تو اس کو 7 سال کی سزا اور اس کے ساتھ ہی جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ بڑھتے ہیں آگے، سیکشن 124A سیڈیشن مطلب اکسانا یا بغاوت کروانا یا بغاوت بھڑکانا۔ سیڈیشن مطلب کہ اگر کوئی بھڑکاتا ہے ریاست پاکستان کے خلاف وہ کسی بھی طریقے سے تو اس کی سزا کس طرح سے ہوگی یا اس کا عمل کس طرح سے ہوگا، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو سمپلی بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی اپنے الفاظ سے، لکھت سے یا کسی اشارے سے یا کسی بھی طریقے سے اس طرح کی کوشش کرتا ہے کہ وہ وفاقی یا صوبائی حکومت کی طرف سے اگر ریاستی اداروں یا ریاست کے خلاف بغاوت کرواتا ہے یا بھڑکاتا ہے، بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے یا غداری کی کوشش کرتا ہے، تو اس صورت میں جو سزا ہوگی وہ کم سے کم 3 سال ہوگی، جو یا پھر عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے یا پھر جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ ہمارے روٹین لائف میں کم ہی استعمال میں آتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس ویڈیو کو مختصر کریں اور آگے بڑھیں، اور اگر آپ مزید اس کو سمجھنا چاہیں تو اس ویڈیو کو روک کر پاز کر کے آپ ایزیلی ریڈ کر سکتے ہیں، ایکسپلینیشنز بھی بیان کی گئی ہیں۔ اگر کوئی ریاست کے خلاف کسی کو بھڑکاتا ہے، غداری کے لیے اکساتا ہے، تو اس کو اس 124A کے تحت FIR درج کی جاتی ہے اور پھر مقدمہ چلایا جاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو ہم آج یہیں اینڈ کریں، اور آنے والی اگلی ویڈیو میں ہم سیکشن 125 مطلب سیکشن 125 سے سٹارٹ کریں اور پاکستان پینل کو آگے بڑھائیں۔ تو آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی کہ آپ کو جو ریاست پاکستان کے خلاف اگر کوئی بغاوت یا بھڑکانے یا اس طرح کے اقدامات کرتا ہے یا ریاستی اداروں کے خلاف کوشش کرتا ہے تو ان کو سزائے موت یا جو عمر قید کی سزا یا جو سزا دی جائے گی اس کے ساتھ جرمانہ، وہ ہم نے نہ صرف پڑھا بلکہ سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ کس طرح سے عمل میں آتے ہیں۔ میں اس مختصر سی ویڈیو کے ذریعے آپ تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ میرا جو ویڈیو ریکارڈنگ کا مقصد وہ صرف اور صرف ان شاگرد اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کرنا جن کو پاکستان پینل کوڈ پڑھنے سمجھنے میں مشکلات ہو رہی ہے، اور کیونکہ مجھے بھی خود ہو رہی تھی تو میں نے اس پر بار 3 مرتبہ پاکستان پینل کوڈ کو باقاعدہ وتھ ایگزامپلس اردو میں بار سمجھنے کے بعد، سندھی میں پڑھنے کے بعد، انگلش میں پڑھنے کے بعد اب اس ویڈیو کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور میرا مقصد آپ کو پڑھانا نہ صرف بلکہ اس کا عمل بھی عدالتوں میں دکھانے کا مقصد ہے۔ میرا کوئی بھی مقصد نہیں کہ میں کسی شخصیت یا کسی ادارے یا کسی کے خلاف بات کروں، اور نہ ہی کسی کی پرائیویسی کو آؤٹ کروں۔ آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل ابھی کے ابھی آپ سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو نہ صرف آنے والی اگلی ویڈیوز ملتی رہیں بلکہ اسی چینل پر جو موجود ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ایزیلی ملتی رہیں، جن میں سول کرمنل سروسز کے میٹر، جابز کے، اور اس کے علاوہ NIRC فیملیز یا سول یا جو ٹیکسیشن، کسٹمز، نیب، اینٹی کرپشن کے مقدمات ہیں جن کے کیسز کی ڈرافٹنگ آپ کو ایزیلی مل جائے، انہی ویڈیوز کے ذریعے میں نے سمجھائی ہوئی ہے۔ تو ملتے ہیں آنے والی اگلی ویڈیوز میں جن میں ہم سیکشن 125 سے سٹارٹ کریں گے، اور کوشش کرتے ہیں کہ آنے والے 1-2 دنوں میں یا زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 دن میں ڈیز میں ہم پاکستان پینل کوڈ کو سیکشن 125 سے لے کر سیکشن 400 تک لے کے جائیں اور اس کو ہم فنش کریں، تقریباً 1 سے 1.5 ہفتے میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ پاکستان پینل کوڈ کے بعد ہمارا جو بقایا ریمیننگ حصہ ہے جس میں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو
اور پاکستان کوڈ آف سول پروسیجر کے بقایا جو سیکشنز ہیں ان کو پورا کریں جلد سے جلد. اس کے بعد ہم پھر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے متعلق باقاعدہ ایک مکمل ویڈیو سیریز اسٹارٹ کریں جس میں ہم آرٹیکل بائی آرٹیکل ڈسکس کرتے چلیں, اور نہ صرف آرٹیکلز بلکہ جو کیسز کے ڈرافٹ ہیں جس میں سول سوٹ ہو گیا یا کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہو گئی, کرمنل ریویژن جو میں نے ہائی کورٹ میں داخل کی ہوئی ہیں ان کا بھی ڈرافٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں گا. تو آپ سے اجازت طلب کروں گا, ملتے ہیں آنے والی اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں, قانون پر خود بھی عمل کریں, دوسروں کو بھی تاکید کریں. پاکستان زندہ باد.